صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ پھر کبھی آنا۔ اس نے پوچھا اگر میں پھر آئی اور اگر آپ کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی جانا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ بدر کے روز کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے ہمارے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ پر تلوار نہیں چلائی اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اپنا ہاتھ کبھی نہ روکتا۔ جب اسلام کی مخالفت میں کفار مکہ کے ظلم و ستم، تشدد و تمسخر، تکذیب، مصائب و آلام اور ایذا رسانی کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو بالآخر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے محبوب کو اسی رات ہجرت کا حکم فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور پر پہنچے۔ سطح سمندر سے 3200 فٹ بلند دشوار چڑھائی، نوکیلے پتھر جب ان کو پار کر کے غار ثور کے قریب پہنچے تو قدم مبارک زخموں سے لہو لہان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے اندر جھانکا تو اسے غیر آباد اور بری حالت میں پایا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں پہلے اندر داخل ہو کر اس کی صفائی کر لوں۔ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے سوراخ ہیں۔ اپنے کپڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا اور اس کی صفائی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوئے مبارک پر لیٹ کر آرام فرمانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ غار کے دہانے پر ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر سانپ نظر آ رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ سانپ باہر آ جاتا۔ انہوں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دیا اور سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس جگہ پر لگا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آرام آ گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 8 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرض میں مبتلا ہوئے۔ مرض میں اضافہ ہو گیا اور بخار سخت ہو گیا۔ بیماری کے دوران ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خلافت کے دوران بیت المال سے جو خرچ لیا ہے اس کا حساب کیا جائے۔ جب حساب کیا گیا تو 8000 درہم بنے۔ فرمایا اس کے عوض میں اپنی فلاں زمین اہل اسلام کو دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی، ایک غلام اور 5 درہم کا ایک کمبل تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چیزیں دیکھ کے فرمایا آپ نے اپنے بعد منتخب ہونے والے خلفاء کو بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ پیر 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 22 اگست سن 634 عیسوی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور صبح ہونے سے پہلے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہوئے۔